ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب، یہ غالباً پہلا موقع ہے آزادی کے بعد کہ مسلمان انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں، سنگین دور سے گزر رہے ہیں، لیکن جو مسلم تنظیم ہے وہ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہی ہے. جس طرح کا موقف آتا، کوئی بھی معاملے پر موقف آتا، ہر ایک کا ایک دوسرے سے ڈیفر کرتا ہے. تو اس صورتحال میں جو مشاورت کا جو اجلاس بلایا گیا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ بحرانی حالات میں اس بات کا اندیشہ ہمیشہ رہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو اضطراب اور بے چینی ہے وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہو، لیکن الٹیمیٹلی جو نتیجہ نکلتا ہے اس پر سب لوگ متفق ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ پچھلے 2 دن قبل آل انڈیا مسلم مجلس مسلم پسندہ بورڈ کی میٹنگ ہوئی، ورکنگ کمیٹی کی. اس نے جو فیصلے کیے ہیں وہ اس میں آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم پسندہ بورڈ چونکہ ایک اپیکس باڈی ہے انڈین مسلمس کی، تمام مسالک، تمام مکاتب، تمام تنظیمیں اس کے اندر ممبر ہیں، تو اس موقع پہ سب کو اتفاق تھا. اب مسلم مجلس مشاورت جو کر رہی ہے، دیکھیے مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو مینڈیٹ ہے وہ لمیٹڈ ہے. ظاہر ایک مشاورت اسی لیے بنی تھی کہ وہ بڑے مینڈیٹ کو کرے. چنانچہ مسلم مجلس مشاورت میں یہ بات ایک عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک آل انڈیا کنونشن کیا جائے، ملک کے تمام علاقوں سے لوگوں کو، چنندہ لوگوں کو بلایا جائے اور حالات پہ غور کر کے کوئی ایک متفقہ لائحہ عمل طے کیا جائے. تو یہ 2 روزہ اجلاس جو ہے یہ دراصل اسی کی کوشش ہے. آج کا اجلاس تو اجلاس عام تھا، لیکن کل بزنس سیشنز ہیں اور اس میں منتخب لوگ ہوں گے اور وہ پورے حالات پر گفتگو کریں گے. یہ حالات کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، یقیناً مسلمانوں سے ہے، گہرا تعلق ہے، لیکن مسلمانوں کے علاوہ خود ملک کے تمام لوگ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی سچویشن میں گرفتار ہو گئے ہیں کہ 70 سال میں جو ہم نے حاصل کیا تھا وہ ملیہ میٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. تو امت مسلمہ خیر امت ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے ان ملت کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی ان حالات سے بچانے کی کوشش کرے. اور ہمیں یقین ہے کہ اس سیشن کے بعد، اس اجلاس کے بعد یہاں سے جو متفقہ مینڈیٹ جائے گا ملت کو، اس میں حالات کا تجزیہ بھی ہوگا اور ایک واضح لائحہ عمل بھی ہم ان کو دینے میں کامیاب ہوں. لیکن مشاورت خود اختلافات کا شکار ہے، مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں، سابق صدر کچھ کہتے ہیں، موجودہ صدر کچھ کہتے ہیں، تو اس سے ایک میسج جاتا ہے، تاثر جو جاتا ہے ملت میں کہ یہ ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے. نہیں، دیکھیں اصل میں انڈیویجولس کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اجتماعیت میں بھی اختلاف ہے. افراد کے اندر مختلف وجوہات کے بنا پر چیزیں ہوتی ہیں اختلافی، اور وہ بدقسمتی سامنے آ جاتی ہیں. حالانکہ ایسے موقع پر انہیں اختلافات کو سامنے نہیں آنا چاہیے، اس کو بیٹھ کے سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں تک اجتماعی پلیٹ فارم کا تعلق ہے، اجتماعی پلیٹ فارم میں کوئی ایک فرد نہیں ہوتا ہے، مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، مسالک کے لوگ ہوتے ہیں، اہم افراد ہوتے ہیں، وہ سب مل جل کے فیصلے کرتے ہیں. تو یہ جو آوازیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ انڈیویجول آوازیں ہیں، ان کا کوئی تعلق اجتماعیت سے نہیں ہے، اور ہمیں امید ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مندمل ہو جائیں گے. اچھا، کئی تنظیمیں، ملی تنظیمیں، سینکڑوں نوجوان جیلوں میں بند ہے، بڑی مصیبتیں آ رہی ہے ہر طرف، مختلف جگہ، خاص طور سے شمالی ہند کے علاقوں میں جو ہے اس کا زور جو ہے زیادہ تر شمالی ہند کے علاقوں میں ہے. باقی حصہ تو جنوبی ہند کا بڑے حد تک محفوظ ہے، کرناٹک سوائے کرناٹک کو چھوڑ کر جو ہے. تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو ہے عید ملن کی پارٹیاں کی جا رہی ہے. بابری مسجد کے جو ہے ملوث جو لوگ رہے ہیں کرمنل کانسپریسی میں یا اس کے ڈیمولیشن میں، ان کو بلایا جا رہا ہے. تو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم تو اس وقت میں جواب دہ ہے آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے پلیٹ فارم سے اور جواب دہ ہے مسلم پسندہ بورڈ کے پلیٹ فارم سے. اگر ان دونوں پلیٹ فارموں سے کوئی ایسی حرکت صادر ہوئی تو ہم اس کے لیے جواب دینے کے مکلف ہیں. باقی جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو ان سے ہی سوال کرنا چاہیے. ملک آج جو سنگین حالات سے گزر رہا ہے، یہ آزادی کے بعد پہلا موقع ہے کہ مسلمانوں اور دیگر طبقات کو بھی انتہائی مشکل حالات اور مصائب سے گزرنا پڑ رہا ہے. اسی کے پیش نظر، اسی کے تناظر میں آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے ایک ملک گیر اجلاس دہلی میں منعقد کیا ہے جو آج سے شروع ہوا ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مسلم مجلس مشاورت کے صدر جناب نوید حامد صاحب ہیں. ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس اجلاس بلانے کا مقصد کیا ہے. نوید صاحب، یہ جو اجلاس بلایا ہے جس میں ملک بھر سے نمائندے آئے ہیں، چنندہ افراد کو آپ نے بلایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، جو ملک کے حالات ہیں اس وقت، ملک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے کہ آنے والے جو وقت ہے وہ یہ بات طے کرے گا
کہ یہ ملک کا مستقبل کیا ہے. اس ملک کے مستقبل کو تابناک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بچانے کا عہد کریں اور ملک کو یہ یاد دلائیں کہ کوئی بھی سول جو سوسائٹی ہوتی ہے، جو ایک نظام ہوتا ہے، وہ نظام جو ہے کسی دستور کے تحت چلتا ہے. ملک میں جو اقتصادی بحران ہے، جو دوسرے مسائل ہیں، ان کو اٹھانے کی ضرورت ہے. ملک میں باہمی اخوت و محبت ہو اور جو مختلف اقوام ہیں یہاں کے، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، وہ آپس میں جب تک ان میں محبت نہیں ہوگی ملک کا مستقبل سیکیور نہیں ہو سکتا. تو ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے سمجھا کہ پہلی ایکسرسائز کے طور کے اوپر مسلمانوں میں یہ ایک کانکریٹ پلان بنایا جائے کہ اگلے 1 سال میں، 6 مہینے میں، 3 مہینے میں ہمارے کیا ایجنڈے اور پریورٹیز ہوں گی. اور یہ آپ نے دیکھا کہ ہم طے کر رہے ہیں یہ کہ برادران وطن کے پاس پہنچ کر اس ملک کو بچانے کے لیے ان سے ہم درخواست کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم جو تنظیمیں ہیں، یعنی ہمارا جو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو ملی مسائل ہوتے ہیں اسی پر ہی زیادہ تر جو ہوتا ہے ان کا فوکس ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کا جو آپ کو سمپیتی ملنا چاہیے، ہمدردی ملنا چاہیے، ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ ملک کے کاز میں بات کرتے ہیں، وہ نہیں، میسج نہیں جاتا ہے. دیکھیے، آپ نے ہمارا اگر کانسیپٹ نوٹ پڑھا ہوگا تو اس ملک میں جو غربت ہے، اس ملک میں جو ناانصافی ہے تمام طبقوں کے ساتھ، یہ ملک جو ایک فائنینشیل کرائسس کی طرف بڑھ رہا ہے، اس ملک میں جو ایک پالیسی کا فیلیور ہے، اس ملک کے جو کانسٹیٹیوشنل اداروں پر کی جو ڈیگریڈیشن ہے، وہ تو کامن سب کے ہیں نا، مسلمان کے بھی ہیں اور دوسروں کو بھی ہیں. جب ہم اس پر بات کر رہے ہیں تو ہم مسلمان کی بات بھی کر رہے ہیں اور ملک کی بات بھی کر رہے ہیں. نہیں، یہ جو ڈائیورشنری ٹیکٹکس جو یہاں پر اقتدار میں جو قوتیں ہیں، جو پہلے سے رہی ہیں، اقتدار میں نہ رہتے ہوئے بھی وہ ان کا بہت کچھ اثر رہا ہے. ان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان کی اجارہ داری ہے وہ ختم نہ ہو، تو اس کے لیے وہ ڈائیورشنری ٹیکٹکس تلاش کرتی ہے. ان کو مسلمان سب سے ایزی چارہ نظر آتے ہیں، اور مسلمان جو ہے اس کا بالکل فوراً نیجر جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، اس کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں. ان کو وہ جو ہے جو سیاسی فائدہ ملنا چاہیے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. دیکھیے، سیاست جو ہے، سیاست کرنے والے جو ہیں وہ الگ الگ پیرائے میں سیاست کرتے ہیں. ان کی سیاست کچھ بھی ہو، لیکن ہماری سیاست جو ہے وہ مثبت سیاست ہونی چاہیے. ہماری سیاست جو ہے ملک کو بچانے کی سیاست ہونی چاہیے. اگر وہ ملک کے مستقبل کو، جن کی آپ بات کر رہے ہیں، داؤں پر لگا رہے ہیں، تو سیاست کو نفی کرنے کے لیے تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا نا. اسی لیے یہاں گفتگو یہ ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ پورے ملک کے لوگوں کو بلایا ہے، تقریباً 18 ریاستوں کے لوگ ہیں، دور دراز سے لوگ آئے ہیں، ترونویلی سے لے کے اور جموں تک کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مرشید آباد سے لے کے اور پنجاب تک کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ پلس کیا ہے، مسائل پہ وہ ان کا تجزیہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے بلایا ہے کہ بھئی ایک لاہے عمل مشترکہ طور کے اوپر کوئی بن سکے جو اس ملک کی فلاح کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، غربت کا خاتمے کے لیے، اور جو دستور کی پامالی ہو رہی ہے اس پامالی کو روکنے کے لیے وہ اس کا کام کیا جائے. ہم دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہے اس وقت جو ہے، جو انڈیا کا میپ ہے، نقشہ ہے، اس میں جو ہے چند ریاستیں ہیں جو خاص طور سے شمالی ہند کا علاقہ، کرناٹک کا علاقہ، یہ سب سے زیادہ متاثر ہے. تو جو آپ کی اسٹریٹجی بننے والی ہے وہ اسٹیٹ اسپیسیفک رہے گی یا ملک گیر پیمانے کی رہے گی جو بنائیں گے آپ؟ کیونکہ جو فوکس ہو رہا ہے یہ سب سے بڑا مرکز جو ہے تو یو پی بنا ہوا ہے، اس کے بعد مدھیہ پردیش بنا ہوا ہے. یو پی سے تو اتنے ہی لوگ آئے ہیں جتنے لوگ تامل ناڈو سے آئے ہیں یا مہاراشٹر سے آئے ہیں. تو یہاں پہ یو پی کے لوگوں کا باہلیہ تھوڑا ہی اس وقت. یہاں تو ہر ریاست سے ہم نے جو نمائندے بلائے ہیں وہ پروپورشنیٹ بلائے ہیں. نہیں، میرا سوال آپ غالباً فالو نہیں کر پائے. مسلمانوں پر جو مصائب آ رہے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ جو اس کا ای پی سینٹر ہے وہ شمالی ہند کی ریاست ہے، خاص طور سے یو پی، مدھیہ پردیش وغیرہ ہے. دیکھیے، ایپک سینٹر ہر وہ ریاست ہے جہاں پر چناؤ ہونے جا رہا ہے.
ایپک سینٹر ہر وہ صوبہ ہے جہاں پر ان کو اپنا اثر بڑھانا ہے. ایک 4 ریاستوں میں الیکشن ہونے والے ہیں. کرناٹکا میں آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے نا کرناٹکا کے اندر. گجرات میں کیا ہو رہا ہے, گجرات میں بھی آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے, مدھیہ پردیش میں بھی کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ, وہ سیاست ایسی نفرت کی سیاست ہے کہ یہ سلسلہ ریاستی الیکشن کے بعد نہیں رکے گا, یہ پھر 2024 کے الیکشن کے لیے ہوگا. تو یہ ایک جو پوری راجنیتی ہے, دویش کی راجنیتی, وشیس سرکل آف دی پالیٹکس, دیٹس نیڈس ٹو بی چیکڈ. اب یہ انہوں نے جو ہے گیان ویپی کا نیا مسئلہ لے آیا ہے, یعنی پورا پیٹرن جو ہے وہ بابری مسجد کا پیٹرن ہے. عدالتیں پورا جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ عدالتیں بھی اس میں شامل ہے. جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ہے, یعنی پہلی مرتبہ ایسا ہوا 70 سال میں کہ ایک مقدمے کی پیروی مقامی عدالت میں بھی ہو رہی ہے اور ہائیسٹ لیول پر بھی ہو رہی ہے, سپریم کورٹ میں بھی ہو رہی ہے. تو ایک ایسی نظیر, اس طرح نہ کہیے, وہ تو سپریم کورٹ میں جو لوگ گئے وہ لوگ نچلی عدالت کی کارروائی روکنے کے لیے گئے. اب اس میں وہ کامیاب کتنے ہوئے کتنے نہیں ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن آج پھر اپنے سپریم کورٹ نے بال جو ہے وہ لوکل کورٹ کے پاس بھیج دی. تو عدالتوں میں بھی وہی لوگ ہیں جو مغلوب ہو جاتے ہیں اپنا ایک نظریات سے. تو اب وہ اس کا کیا کیا جائے, اسی پر بات کرنے کے لیے سب ہو رہی ہے بات یہاں. آخری سوال یہ ہے کہ ایک اجتماعی کاز کے لیے بات کی جا رہی ہے, یہاں سے اجتماعیت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, لیکن مشاورت میں ماضی میں جو کچھ بھی واقعات ہوتے رہے ہیں, جس طرح کا ایک وہ گئی ہے تصویر گئی ہے کہ کچھ ارکان میں اختلافات چل رہے ہیں, یہ ہے. تو یہ اس کو مشاورت میں کب اختلاف نہیں ہوا. مشاورت تو جب ایک مختلف الخیال لوگ بیٹھیں گے تو اختلاف تو ہوگا ہی ہوگا. پرسیپشن کا اختلاف ہوگا, اپنے ایجنڈے کا اختلاف ہوگا. تو یہ بات سن 74 سے یہ بات چل رہی ہے, کبھی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے. تو اس میں لیکن اس بار جو کچھ بھی وہاں مشاورت میں ہوا اس سے ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ مشاورت کے حق میں جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, اس پر لوگ کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. شکریہ. یہ تھے نوید حامد صاحب جو کل ہند اجلاس دہلی میں منعقد ہو رہا ہے اس کے بارے میں تفصیلات بتا رہے تھے. کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبد الباری مسجد, نئی دہلی.